اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا، جیسے اس کو خبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے من ربو کا. یہ سوال کہاں ہو رہا ہے؟ زمین کے اوپر اندر. اور اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے مولانا مظفر صاحب نے بیان کیا تو مطلب کیا اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، اب پھر آگے کہتے ہیں کہ من ربو کا سوال ہوا تو دھوبی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. زور سے اور ذرا زور سے یہ الفاظ بھی نکلنا بولے تو اتنی محبت ہونا پڑتا جی. یہ چپی سے نہیں نکلتے، بھامٹے باتا نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، دبا دیے بٹن نکل رہے اندر، ایسا نہیں ہے. یہاں محبت ہونا پڑتا. کتنی محبت تھی ہوں گی رب کے بارے میں پوچھے تو انہیں غوث اعظم کا پتہ بتا رہا. من ربو کا بولے سونے بولا وہ نہیں معلوم رے بڑے بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں بولا. اللہ اللہ. فرشتے بھی پہلے کیا ارے بھائی اب تک جتنے آئے ربی اللہ بولے نے تو ہاں ہاں لادری بولے نے نیا ہی چھایا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. پھر اشرف علی تھانوی صاحب آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر اس سے پوچھا گیا ماں دینوں کا، وہ کہتا ہے بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں مجھے نہیں معلوم. پھر تیسری بار پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسان انداز من نبیوں کا. جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں. پاک پانی سے کپڑے دھوتا تھا، پاک جگہ پہ سکھاتا تھا، اچھے انداز میں طے کر کے لے کے جا کے سرکار غوث اعظم کو دے دیتا تھا. اتنا ہی معلوم کہ آگے کچھ نہیں معلوم، بس اب کچھ نہیں پوچھنا. چوتھا سوال ہے نہیں، ان لوگ پوچھتے نہیں، اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے نا. اب اشرف علی تھانوی صاحب جا کر کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب آگے بیان کرتے ہیں کہ فرشتے جا کر اللہ سے کہے اے اللہ یہ جو خبر میں بندہ آیا انہیں عجیب باتیں کر رہا ہے. نہیں من ربو کا پوچھے تو بولے غوث اعظم کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا غوث اعظم کا دھوبی ہوں، من نبیوں کا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اے اللہ اب تو بتا مولا اس کے لیے کیا کرے. اگر جواب دیتا تو رحمت دیتے، نہیں دیتا تو عذاب دیتے. نہ یہ جواب دینے والوں میں سے نہ انکار کرنے والوں میں سے. نیا ایک فارمولا پیش کرا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو اب سنو یہ بات کسی سنی عالم یا مولوی کی بات نہیں، تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے اپنی قبر میں. من ربو کا ماں دینوں کا کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا. اس میں تو الفاظ ہے یا جواب دے گا یا نہیں دے گا. اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو ہمیں دکھائیں کہ جی میں غوث پاک دا تو 20 ہاں. ایک وہ بھی سنے نا فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا من ربو کا، تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا. روایت کون کر رہا ہے؟ ماں دینوں کا دھوبی کہتے ہیں جی تیسرا فرشتے پریشان. فرشتے نہیں کو پریشان ہونا ایک لائی ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے. وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی. پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا نہیں. فرشتے اللہ کو ٹر گئی اللہ ایک بندہ ہے وہ بندہ تھی میرے والے کر دو نا. فرشتے تو چھڑ دو. فرشتے تو سرما بنا کے رکھ دیں گے ہوتا. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا وہ شہید ہو گیا.
صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے. آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو خوش نصیب ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. تو اسی غوث پاک تو بھی لے کے بیٹھے ہو اور کوڑ مارنا بند کر دو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی, لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی, اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. جب منکر نکیر پہنچیں گے, سوال و جواب ہوں گے, اس وقت انسان فتنے کا شکار ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن کیا اور باقی صحابہ سے کیا کہا, اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو, اب اس سے سوال و جواب ہو رہا. اس وقت سوال و جواب جس کے منہ سے حالت ایمان میں جو مرا ہوگا وہ حالت ایمان میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ثابت قدم ہو کے جواب دے گا. یہ رٹے مارنے والے سوال نہیں ہیں. ابھی تو حال یہ ہو گیا, ایک پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے, پیر صاحب کہنے لگے کہ بندہ دفن ہوا قبر میں, فرشتے پہنچ گئے, کہا من ربک, کہا پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا میں نے سوال کیا ہے من نبیک, کہا تجھے کہا نہیں میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ما دینک, تو مردے نے اٹھ کے اپنا کفن سے بازو نکالی چڑھائی کہ میں تم دس دا جی بات نہیں ہے سوال جواب کرنے سے. تو فرشتے مڑ کے چل پڑے, اللہ کے پاس پہنچ کے کہا اللہ یہ تو قبر کا سسٹم تبدیل ہو گیا کیا, ہم تو پرانے سسٹم پہ گئے تھے. من ربک من نبیک ما دینک, ہم نے تو یہی 3 سوال کیے, اور وہاں وہ کہہ رہا ہے میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں, میں پیر جیلانی کا دھوبی ہوں, مجھے کیا پتا رب کون ہے اور نبی کون ہے, اور میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا, پاک پانی سے دھوتا تھا, ان کو صاف کر کے تہ لگاتا تھا اور پیر صاحب کو دے کر پھر واپس آ جاتا تھا, بس اتنا جانتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اگر ہمیں نہیں جانتا ہمارے غوث کو تو جانتا ہے, جاؤ معاف کیا. اور یہاں وقت کا صحابی ہے, دفن ہو رہا ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دعا کرو اس کے لیے, اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں, اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. قبر کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوگی کن کو؟ حالت ایمان پہ مرنے والوں کو, جنہیں اللہ نصیب فرمائے گا. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوگے, اور یہ بھی امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.